Let's go. جناب محمد صفدر ملک CEO DH اقبال اور ہمارے چیف گیسٹ راجہ مجاہد افسر صاحب، معزز مہمانان گرامی اور ڈیئر اسکاؤٹس، السلام علیکم۔ کیونکہ وقت کی قلت ہے، میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے صرف 2 منٹ آج کی تقریب کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو بوائے اسکاؤٹس ایسوسیشن ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ میڈم ڈپٹی کمشنر ہے۔ تو چند ماہ قبل جب میڈم نے حلف اٹھایا بطور ڈپٹی کمشنر، تو حلف اٹھاتے جو سب سے پہلا میڈم کا کہنا تھا کہ ہم نے اسکاؤٹس کو ایک تو پراپر ان کو ہم نے کسی اس میں وے آؤٹ میں لے کے آنا ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں، اور پھر ہم نے اسکاؤٹس کو یونیفارم کے اندر میڈم نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ بائی چانس اس تقریب میں راجہ صاحب بھی بیٹھے تھے، تو میڈم نے یہ بات ان سے شیئر کی، اور راجہ صاحب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے راجہ مجاہد افسر صاحب نے ہمیں نقد 1,25,000 روپے دے دیے کہ جناب آپ 50 بچوں کے لیے نا میری طرف سے یونیفارم بنوا لیں۔ تو CEO صاحب اسکاؤٹ CEO صاحب نے بجائے ایسی خریدنے کے انہوں نے ایک کمیٹی اناؤنس کر دی، نوٹیفائی کر دی، اور کمیٹی نے ریٹس پتہ کیے یہاں سے بھی، پنڈی سے بھی، لاہور سے بھی۔ تو یہ جو یونیفارمز آپ دیکھ رہے ہیں یہ منگوائی گئی میڈم پنڈی سے، اور جتنے اوپر بیجز، اسکارف اور یہ ساری چیزیں یہ لاہور سے منگوائی گئی۔ تو یوں اس ایکٹیویٹی کا یہ فائدہ ہوا کہ 50 کے بجائے 60 یونیفارم ہمارے آگے انہی پیسوں سے۔ تو جزاک اللہ رائے صاحب۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد آیان، پلیز آئیں اور تلاوت کی تلاوت کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اگر ذکر خدا ہو اور خدا کے پیارے محبوب کا ذکر نہ ہو تو ہماری ہر جو محفل ہے وہ ادھوری رہتی ہے۔ تو نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فواد ہے صاحب کو جائیں۔ اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کمال حسن نور ہے کہ گمان نقص جہاں یہی پھول فارس دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کمال حسن نور ہے. تو ٹائم چونکہ شارٹ ہے میں گزارش کرتا ہوں میں ڈی سی صاحبہ سے تشریف لائیں اور اپنے خاص اور نہ صرف یہ کہ آپ اس کی مشن کا پیٹرنیج کرتے ہیں بلکہ ہمارے بچوں کے لیے آپ نے جو ایک کنٹریبیوشن کی ہے آئی ایم شیور اٹس گوئنگ ٹو ایڈ لاٹ ویلیو. صفدر صاحب آپ کی ایفرٹ ان پروکیورنگ اینڈ میکنگ شور کہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو دیٹس کمینڈیبل. باقی جو ہمارے اساتذہ جہاں آئے ہوئے یہاں پہ اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارے نئے ریکروٹیڈ بوائے اسکاؤٹس ہیں السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کے اور میں چاہوں گی کہ ایک 1 منٹ نہ ہو میں چاہوں گی کہ ہم شروع سے کریں. میں جاننا چاہتی ہوں آپ نے اپنا نام بتانا ہے کس اسکول سے آئے ہوئے ہیں کس جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے بوائے اسکاؤٹس میں خود کیا تھا سب نے کہ ہم بننا چاہتے ہیں تو کیوں بننا چاہتے ہیں ایک لائن میں بتانا ہے سب نے ٹھیک ہے. تو ہم ادھر سے شروع کریں. میں گورنمنٹ ہائی اسکول جو صدر شاہ سے آیا ہوں. بوائے اسکاؤٹ کو بننا چاہ رہے ہیں اور اسکاؤٹ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. مجھے پسند ہے لوگوں کی مدد کرنا. اسکاؤٹ ایک قابل اعتماد ہوتا ہے. لوگوں کی مدد کرتا ہے. جمال حیدر سلطان ہے اور میں گورنمنٹ ہائی اسکول جو صدر شاہ سے ہوں. میں اس لیے اسکاؤٹ بننا چاہتا ہوں کیونکہ اسکاؤٹ مددگار اور وفادار ہوتا ہے. میں ہائی سیکنڈری جو صدر شاہ سے آیا ہوں اور اسکاؤٹ ایک ایسا وعدہ ہے جس سے ہم اپنے غریب لوگوں اور مطلب مدد کر سکیں. محمد سبحان ہے. میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جو صدر شاہ سے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. میں اس لیے اسکاؤٹ میں شامل ہوا ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں. لوگوں کی مدد کرنا بہت اچھا کام ہے. اسکاؤٹ لوگوں کی مدد کرتا ہے. اسکاؤٹ لوگوں کی مدد کرنا بہت اچھا کام ہے. سیکنڈری اسکول جو صدر شاہ سے آیا ہوں. مجھے اسکاؤٹ کرنا بہت پسند ہے. میں اسکاؤٹ اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنا اچھا ہے. میرا نام محمد علیام ظاہر ہے. میں جو صدر شاہ ہائی اسکول سیکنڈری سے آیا ہوں اور مجھے اسکاؤٹ کرنا پسند ہے لوگوں کی مدد کرنا. میرا نام فواد احمد ہے. میں گورنمنٹ ہائی اسکول سے پڑھنا چاہتا ہوں. میں اسکاؤٹ اس لیے آیا ہوں کیونکہ اسکاؤٹ کی ذمہ داری ہے انسان کو ایک ذمہ دار انسان بنانا. ہر حال میں اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. میں اسکاؤٹس میں اس لیے آیا ہوں کہ بہت دوست کی مدد کرتا ہوں. بشیر ہے. میں گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کا کار سے آیا ہوں. اس لیے اسکاؤٹ بننا چاہتا ہوں کیونکہ اسکاؤٹ وفادار ہوتا ہے اور دوستوں کی مدد کے لیے آگے ہوتا ہے. میرا نام عبداللہ ہے. میں ہائی اسکول سیکنڈری اسکول سے آیا ہوں. مجھے اسکاؤٹ کرنے کا بہت شوق ہے. میں نے آپ سب سے اس لیے انٹروڈکشن کیا کیونکہ ایک تو پہلی بات میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس سارے جو اسکاؤٹس ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک. مجھے
مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جو سیدن شاہ سے ہیں, چکوال سے بھی ہیں اور کالر گھاٹ, تینوں تحصیلوں میں سے ہمارے پاس آج آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک, مجھے آپ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کی ابھی جو ایک ٹریننگ ہوگی تھوڑا گلی مری میں, اور اس پہ آپ لوگوں کو تھوڑے لوگوں کو کر کے بھجوائیں گے ٹریننگ کے لیے. ٹھیک, اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ آپ کی جو ریسکیو 112 کی ایک ہوتی ہے ٹریننگ, ہم وہ بھی کروائیں کہ کہیں آگ لگ جاتی ہے خدا نخواستہ تو فائر ایکسٹنگوشر کیسے استعمال کرنا ہے, اگر کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی فرسٹ ایڈ میڈیکل دینی ہے وہ کس طرح کرنا ہے, کسی بھی ایمرجنسی کے اندر کیا رسپانس ہوتا ہے, اس طرح کی ہم آپ کی ساری ٹریننگ کروائیں گے. اس سے پہلے کیا آپ کے اپنے اسکولس میں کوئی بوائے اسکاؤٹس تھے؟ کن اسکولس میں تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ کے تھے اسکول میں, اور آپ کے بھی تھے یہ اوڈروال والے میں, مرید والے میں, اور باقی اسکولس میں نہیں تھے. اچھا, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے اسکول میں پہلے بوائے اسکاؤٹس ہیں تو آپ کے اوپر جو آپ نے کہا نا کہ جی ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, لوگوں کی مدد ہم نے کیسے کرنی ہے, یہ بھی تو ایک چیز ہے نا. سب سے پہلی چیز تو آپ نے ایک رول ماڈل بننا ہے اپنے اسکول میں, اپنے فرینڈس کے لیے, جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, چیزوں کے اندر بہتری لانے کے لیے. سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے اپنے اسکول میں سے اور اپنے محلے میں, اپنے گھروں میں. ٹھیک, چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم نے سب کو گائیڈ کرنا ہے, ڈسپلن مینٹین کرنے میں اپنی ٹیچرز کی بھی ہیلپ کرنی ہے. اپنے گلی محلوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی کسی کو کوئی ضرورت ہے ان کی چیز کرنے کے لیے, ہماری چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جی صفائی کس طرح ریٹین کرنی ہے اپنے ہمارے اسکولوں میں, گلی گھروں میں. آپ لوگوں نے ماڈل سٹیزن بھی بننا ہے, ٹھیک, جس کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ جی ایسے ہونے چاہیے پاکستانی عوام میں, لوگ اس طرح کے ہونے چاہیے ہمارے سٹیزنس. ٹھیک ہے, تو ایک آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ ماڈل بیہیویئر ریپرزینٹ کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کس طرح سے ہونی چاہیے. ٹھیک, تو اپنے آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, بڑے بہن بھائی ہیں, آپ کے اسکول میں آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے جونیئرز ہیں, آپ کے سینئرز ہیں, آپ نے ان سب کے لیے رول ماڈل بننا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوں اپنے اسکولس کے, اپنی ایریاز کے, اپنی گلی محلوں کے بیسٹ سٹیزنس ہوں. ٹھیک, دوسری چیز جو میں چاہوں گی کہ آپ کا نا ہم ایک انٹریکٹیو چیز رکھیں. یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو یونیفارمس دے دی اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. ٹھیک, تو اس پہ میں بھی صفدر صاحب سے کہتی ہوں کہ ہمارا نا ایک بنا دیں واٹس ایپ کا گروپ. ٹھیک, اس میں ہمارے سارے بوائے اسکاؤٹس کو ڈالیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ نے اپنے ایریا میں, اپنے اسکول میں کوئی اچھی چیز کی ہے, یا آپ نے کوئی اویئرنیس کریٹ کی ہے, یا آپ نے کسی کی کوئی ہیلپ کی ہے, تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس گروپ کے اوپر کہ آج میں نے یہ کیا, آج ہم نے اپنے ایریا میں کوئی پودے لگائے, کوئی صفائی کی چیز کرے, کوئی بہتری کا کام کیا. ٹھیک, اگر آپ نے کسی کی مدد کی, کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کے پرویو میں ہوں گی جو آپ کر سکتے ہوں گے, کافی چیزیں وہ بھی ہوں گی جو آپ کے پرویو میں نہیں آئیں گی مثلا. ٹھیک, تو آپ وہ ہمیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں میڈم لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر یہ ہو جائے نا تو بڑی بہتری آ جائے گی. ٹھیک, ہمارے اسکول میں کلاس روم ہے مگر وہاں پہ لیٹ سے پنکھے نہیں چل رہے, تو ہم نے یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی. یا ہمارے اسکول میں کولر میں پانی نہیں آ رہا, جو ہم نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اس میں یہ بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں نا. ہمارے اسکولس میں باتھ روم میں سوپ نہیں ہے, صابن نہیں ہے. ٹھیک, چھوٹی چیزوں سے کریں ہم شروع, تاکہ ہمارا جو امیڈیٹ جہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ پہلے بہتری آئے, اور پھر آگے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بہتری آئے. ٹھیک, تو چھوٹی چیزوں سے ہم نے شروع کرنا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ہم چھوٹی نہیں کہہ رہے, میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہی ہوں کہ کوئی بھی انٹروینشن چھوٹی نہیں ہوتی, ہر چیز ایک بہتری کی طرف جاتی ہے. ٹھیک, ہم نے پہلے اپنی انوائرمنٹ کی امپروومنٹ کرنی ہے, ہم نے پڑھائی پہ توجہ دینی ہے, ہم نے بہتر ایک انسان بن کے سب کو دکھا رہے ہیں, کلاس میں ڈسپلن کے اندر ہیلپ کرنی ہے, اپنے ٹیچرس کے لیے آپ نے ہیلپ کرنی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اپنے والدین کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے نیبرس کے لیے, سب کے لیے. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی ہمارے بچے بوائے اسکاؤٹ میں جو انڈکٹیڈ ہیں وہ بیسٹ ہے. ٹھیک, تو ہم نے بیسٹ بیہیویئر دکھانا ہے, دکھانے کے لیے کہ ہم باقی بچوں سے بہتر ہیں. ٹھیک, سو آج ہماری اسی لیے سیریمنی تھی, میں خود بھی اسی وجہ سے آج آئی ہوں, بیکاز آئی وانٹ کہ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ بھی کروں کہ ہم آپ کی ٹریننگ میں بھی انویسٹ کریں گے اور کچھ آپ لوگوں نے خود بھی ایفرٹ کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اس کے اندر پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی جو مری والی ٹریننگ ہے اس میں سارے بچوں کو باری باری کر کے بھجوائیں, سمر ویکیشنس میں سب کی کروا دیں. ٹھیک, وہاں بھی آپ لوگوں نے بیسٹ ڈسپلن کرنا ہے, بیسٹ بیہیویئر کرنا ہے, تاکہ سب کو پتا ہو کہ جی چکوال سے جو بچے آئے ہیں دے آر دا بیسٹ. ٹھیک, بوائے اسکاؤٹس تو سارے ضلعوں میں ہوں گے لیکن ہمارے سب سے بیسٹ ہونے چاہیے. ابھی ماشاء اللہ اتنی اچھی تلاوت کی ہے, اتنی اچھی نعت پڑھی بچوں نے, اتنے ٹیلنٹڈ ہمارے بچے. ٹھیک, تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آج جو ہم یہاں آج آئے ہیں
سب نے اس بات کو پرومس کرنا ہے کہ آگے جا کے ہم نے بیسٹ بیہیویئر اینڈ بیسٹ سٹیزنس بن کے ماڈل سٹیزنس بن کے آگے آنا. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ میں آپ سب کا تھینک یو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آپٹ کیا کہ جی ہم بننا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. ہم انسانیت کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بہت ضرورت بھی ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی جگہ پہ کوئی چیز صحیح نہیں ہو رہی ہوتی, انتظامیہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. جب تک آپ لوگ خود ذمہ داری ایز سٹیزنز نہیں اٹھائیں گے اپنے اسکولس کی, اپنے علاقوں کی, اپنے گاؤں کی, تب تک بہتری نہیں آئے گی. ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے 2 چیزیں آگے جائیں. ٹھیک ہے, تو آج آپ سب نے مجھ سے پرومس کرنا ہے دیٹ وی ول بیکم دا بیسٹ سٹیزنز آف ڈسٹرکٹ جگوال, اینڈ ہم اس چیز کی اونرشپ بھی لیں گے اور ہم کر کے دکھائیں گے کہ جو ہم نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے اور جو ہمارے پہ ٹرسٹ دیا ہے آج بوائے اسکاؤٹس ایسوسیشن نے, ہم اس میں پورا اتریں گے. بہت شکریہ. اب باری لاسٹ اسپیکر کی. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے, واہ اپنا تعارف ہوا باہر کی ہے. اس کی رفتاتے ہیں جی راجہ مجاہد افسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ڈی سی صاحبہ کا بےحد مشکور, سی او صاحب, ہمارے مسعود صاحب, اسسٹنٹ کمشنر صاحب, ایڈمنسٹریٹر صاحبہ, اسٹاف, میں بڑا مشکور ہوں جی. اتنے سخت گرم موسم میں اور یہ وقت بھی ایسا ہے کہ جو اب ٹائم ہے تشریف لانا. ڈی صاحبہ کا میں سب تو یہی ضلع سے اور پاکستان سے محبت کا اظہار کیا ہے. یہ تقریباً ہر ضلع میں ہوتا ہے. آپ موبائل ایپ تو آپ کے پاس, اور اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. میں اس میں تھا, ڈی سی صاحبہ تھی, لیکن یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, میں پورے پنجاب کی مثال دیتا ہوں اور اس ضلع چکوال کی, کہ پریکٹیکل صحیح جو آپ کا اسکاؤٹس کا ود وردی, یہ جو آج جو پروگرام اسکاؤٹس کا جو مرتب دیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پورے پنجاب میں اور عملاً یہ پہلی مثال ہے کہ ضلع چکوال میں یہ ہمارا پروگرام ہوا ہے. تو میں بڑا خوش ہوں کہ ڈی سی صاحب نے ہر کسی انٹرویو لیا, اپنے خیالات کا اظہار سنا, اور آخر میں یہی بات تھی جو ایک ان کی بات آخر میں یہی تھی کہ ہم اس پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان کے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے بھی ساتھ ملا لیں, ہم مل کے پاکستان کی خدمت کریں گے. تو بڑا کیمپ تو ہمارا ماشاءاللہ گھوڑا گلی بھی ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ آج بڑا ایک پہلی دفعہ چکوال میں, کیونکہ میں سوشل ورک کو اپنے پاس سے بلا کے تقریر نہیں کرتا. جس طرح آپ کی ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے بھی وہاں فرمایا تھا کہ گرلز گائیڈ, تو میں نے انہیں درخواست کی تھی کہ آپ سی او صاحب کو اپلیکیشن دیں کہ آپ کو 40-50 جو ایکٹیو, سب ایکٹیو ہے لیکن جو ایک چن کے, تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ وردی بنوا کے دیں گے اور ان کو بھی ہم برابر شامل کریں گے. اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں جتنے بھی اسکاؤٹس ہیں, یا ان سے جو بالا تر افسران بالا ہے, کہ پہلا اسکاؤٹس جو تھا ہمارا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. اس پاکستان میں جو پہلا اسکاؤٹ تھے وہ قائد محمد علی جناح تھے. تو ہمارے لیے بڑا فخر ہے. تو میں بڑی مختصر اب بات ختم کرتا ہوں, اور میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 50-60 کی تعداد نہیں ہے, اور بھی بڑھائیں گے تاکہ جدھر دیکھیں یہ وردیاں نظر آئے. وردیاں پہنیں گے تو یہ پاکستان سے محبت کا اظہار ہے, پاکستان کے لوگوں سے محبت کا اظہار ہے, اس پاکستان کے لیے اظہار ہے. یہ وردی ہو یا فوج پاکستان کی وردی ہو, وہ ویسے ہمیں خدمت نظر آتی ہے جس طرح وہ خدمت خلق کر رہے ہیں. شکریہ سر. لاسٹ میں میری سب سے ریکویسٹ ہے جی کائنڈلی آپ کھڑے ہو جائیں گے اور قومی ترانے مل کے جی
شاہ